سر آج کل خط کا سیزن ہے، ہر جگہ سے خط لکھے جا رہے ہیں. خط چھوڑیں، میرا چل رہا ہے میڈیا سے بائیکاٹ. کوئی گپ لگانی ہے تو لگاؤ، کوئی سیاسی بات نہیں. چلو کوئی لطیفہ سنا دیں اچھا سا نا. میڈیا سے دور کیسا لگ رہا ہے سر؟ جی تو اس نے شادی کی آفر کی، مفتی کا بھی ایک اسکالر انہوں نے آفر کی اور ان کی شادی اب ہو رہی ہے، اور ایک خاتون بھی امریکہ سے آئی ہوئی ہے. مفتی کبیر صاحب کو دوست ہے میرے، اللہ ان کو ہدایت دے. شادیوں کا اس نے مذاق بنایا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جی جب بیوی مجھے دعوت دے دیتی ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. اب اس حضرت کا ایک ہی علاج ہے. مروہ صاحب جو سعودی عرب سے آیا ہوا تھا بندہ جس کے ساتھ آپ بڑی کیا اس کا معاملہ حل ہوا ہے یا وہ راستے بس اس میں درمیانی آدمی کی ضرورت ہے. اگر آپ خدمات اپنی میں ہم تو حاضر ہیں سر. آپ پھر کراچی آپ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ سر جب آپ بھی شادی ہوں گے نا. یہ سرداروں کا سردار کل اس کی سالگرہ تھی. یار دیکھو میرے ساتھ کوئی گپ لگانا ہے تو لگاؤ. سر سردار صاحب کو اگر ہو جاتا ہے بہتر نہیں تھا کراچی کا اگر یہ دوران کر کے آ جاتے تھے؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سردار صاحب کراچی نہیں یار، یہ نازک سا آدمی ہے وہ، تو میرے خیال میں بڑی تگڑی عورت ہے وہ جو آئی ہوئی. نہیں تو سر یہ بھی تکڑا ہو جائے گا نا سر سردار صاحب بھی ڈالر امریکہ رہیں چلے گے. جائیں گے نا. نہیں سردار صاحب بیچارہ تو 5 اور 1 انچ میں پنکھا ہوا ہے. اچھا آگے. سر آپ کو کبھی کسی فلم سے آفر ہوئی ہے کسی ڈائریکٹر؟ یا خدا رسول کے ساتھ اس عمر میں اب ہم فلمیں کریں. نہیں ابھی بھی آپ ہیرو ہے. اور کوئی اچھا مروا صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو عوام کا ہجوم کیوں جمع ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ آپ کے پاس کوئی جدر سنگھی ہے، کوئی جادو کی چھڑی ہے، یہ کیا ہے سر؟ تھوڑا سا بتا دیں. یار مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ عوام کا نکلنا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے. اچھا یہی چیز جو ہے نا مجھے میرے لیے مصائب کا باعث بنی ہوئی ہے. مروا صاحب عوام آپ پہ عاشق ہے یا عوام پہ ہم آپ عوام پہ عاشق ہیں، ہم پاکستان پہ عاشق ہیں. ہم یقین کریں نا عوام پاکستان اور ہماری جو دھرتی ہے بڑا کچھ جی کرتا ہے نا کرنے کو. اللہ رحم کرے. اب ہم دن بدن مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی ہمیں دیکھو ابھی تو ادھر بھی جج صاحبان آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ کا بھی اشر نشر. عدلیہ جو ہے آج کل پاکستان کی عدلیہ جس دور سے گزر رہی ہے یہ اتنی تباہ حال کبھی نہیں ہوئی. اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس میں اب موجودہ وقت میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب سے کلیدی کردار جو ہیں یہ جج صاحبان خود ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ جو شخص سینئر پیونی جج ہے محسن اختر کیانی صاحب، یعنی ایک نیک نام وکیل تھے، ہمارے ساتھ وکالت کرتے تھے، پھر جج بنے اور بڑی ہی ایمانداری سے اور بڑی چابکدستی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. آج تک کوئی شکایت نہیں ہے. اور وہ جب چیف جسٹس بننے کے قریب ہوئے تو آپ نے کہا جی کہ نہیں آپ چیف جسٹس تو کجا آپ سینئر پیونی جج بھی نہیں رہیں گے. یہ کس طرح کا نظام عدل ہم نے بنا دیا ہے؟ جب جج جو ہیں خود انصاف کے لیے دعائیاں دیں گے. یہی حالت جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ہے. جب ہم نے عدالتوں کا حشر نشر اس طرح کرنا تھا، کون وکیل مقننہ کو کوئی ممبر انصاف کے پیشے سے وابستہ کوئی شخص ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ یعنی جس نے دوسروں کو انصاف دینا ہے وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے، چاہے منصور علی شاہ صاحب ہو، چاہے منیب اختر صاحب ہو، چاہے محسن اختر کیانی صاحب ہو. اور اگر آپ نے یہ قانون بنا دیا آرٹیکل 200 کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار کہ کہیں بھی کسی بھی لمحے کسی بھی ہائی کورٹ میں کوئی بھی جج جو ہے سینئر پیونی جج بن کے چیف جسٹس کے ایلیویشن پہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، تو پھر تو کسی ہائی کورٹ کا جج جو ہے محفوظ نہیں ہے. عدلیہ کی آزادی کدھر گئی؟ اور جب عدلیہ خود یعنی لوگوں کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ یہ منصفین جو ہیں ججز جو ہیں وہ ہمیں انصاف دے سکتے ہیں، جب یہ خود اپنے لیے انصاف نہیں حاصل کر سکتے لوگوں کا اس ادارے پہ اعتقاد کیا رہے گا؟ سر وکلا کے پیشے سے ہم منسلک ہیں، تو وکلا کی ہم نے بڑی بڑی تاریخ دیکھی ہیں، انہوں نے تاریخیں چلائی ہیں، لیکن اب کیوں مدھم ہے؟ وکلا کیوں نہیں اکٹھے ہو رہے ایک پیج وہ پہ؟ ہے نہیں. یہ جو بڑھ کے مارتے ہیں نا ہم یہ کر لیں گے، وکلا تحریک ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی. کدھر ہے وہ لوگ؟ کوئی ان سے پوچھے نا کون سی تحریک. اور یہ جو ہے نا وکلا ابھی تو آری چل رہی ہے بینچ پہ، اگلی باری وکیلوں کی ہوگی، بار کی ہوگی.
اور یقیناً ایسی قوانین آئیں گے کہ وکیل کے لیے روزی کمانا جو ہے، دیکھیے ہماری رزق روزی جو ہے وہ انصاف کے ہونے میں ہے. جب منصف خود جو ہے اپنے لیے انصاف ڈھونڈ رہا ہو تو وکیل کو خواہ کسی نے جو ہے انگیج کر کے اس پہ اعتقاد کرنا ہے کہ جی قابل وکیل ہے یا میرا حق واضح ہیں ثبوتوں کی بنیاد پہ ہوا میں دلائے گا. یہاں پہ تو وہی ہوا بگڑ گیا ہے. اچھا مروی صاحب، آپ بھی فیک نیوز کا شکار رہے ہیں، حقیقت کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ ہاں، فیک نیوز پہ میں نے دیکھیں ذاتی ہماری پارٹی کا تو موقف ہے، لیکن جو بھی فیک نیوز چلاتا ہے بناتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا چاہیے. یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا جو چکر ہے نا، اور میں نے اب یہ کیا ہے کہ جو درخواستیں میں نے FIA میں دینی تھی وہ اب چونکہ ابھی تک وہ میڈیا پہ موجود ہے تو میں نے جدید قانون کا فائدہ اٹھا کے لوگوں پہ درخواستیں میں نے ڈال دی ہے. انشاءاللہ آج کل ویسے ہی ہم تھوڑے بہت فارغ ہو گئے ہیں ذرا بائیکاٹ کر کے نا، تو اب یہی نہیں کیسوں پہ توجہ دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.